قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس و اللہ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے لیے. وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشان، بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے والا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اقتدار دینے والا، جس کو جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دیتا ہے. فعال لما یرید ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر کسی سے پوچھے گا. لا یسأل عما یفعل اس کی صفت ہے. انکن درود و سلام امام الہدی سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النبیین تسلیم کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے، آپ پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کرے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا کلام مجید پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والو جب کبھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لا علمی کے سبب، نادانی کے سبب کسی قوم کو کسی مصیبت میں ڈال دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اس کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے. جھوٹی خبریں جس کو عرف عام میں فیک نیوز کہا جاتا ہے، اول یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو شروع سے چل رہی ہیں. جب سے انسانیت ہے اس وقت سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور شاید یہ قیامت تک، یہ کیونکہ جب تک ابلیس ہے اس وقت تک تو یہ کام چلتا رہے گا. لیکن ہمارا کہنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، دنیاوی کیا نقصانات ہیں، شرعی طور پہ اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا شریعت میں قرآن و حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا گناہ بتایا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے. اور یہ جھوٹی خبریں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. آج کل ہمارا پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور پھر اسی طرح ہمارا سرکاری میڈیا، غیر سرکاری میڈیا، اور جو خود ہمارے ہاتھوں میں آج کل یہ موبائل جب سے عام ہوا ہے، ہم خبر کی تحقیق نہیں کرتے. کوئی بھی خبر آئے ہم فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. پہلے یہ کام صرف زبان سے ہوتا تھا، اب زبانوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں. اور یہ پہلے کام صرف جاہل لوگ کیا کرتے تھے، آج لا علمی کی وجہ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور بہت سارے علماء بھی اور بہت سارے قراء بھی اس میں غیر شعوری طور پر اس میدان میں آگے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ شیئر کرنا، خبر کو آگے پھیلانا ضروری سمجھا جاتا ہے، خبر کی تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا. لوگ یہ کہتے ہیں بس خبر آئی ہے اس کو فوری طور پہ کہیں نہ کہیں اس کو اڑا دو، بس آگے پہنچاؤ فوری طور پہ. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خبر جھوٹی ہے، سچی ہے، یا لوگ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں، میں نے اگر یہ جھوٹی خبر آگے پھیلا دی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، مجھے کیا گناہ ملے گا، یا کسی کا کیا اس کے ساتھ بگڑے گا.
بس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کو کیا بگاڑ لے گا، یہ ایک ذہن میں ہے نا کہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. بھی تیرا کیا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے، شاید تیرا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن تیرے خبر پھیلانے سے یا میری وہ خبر پھیلانے سے معاشرے میں لوگوں کا جو نقصان ہوگا، کسی کی عزت اچھل جائے گی، بہت سارے خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بہت سارے فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کئیوں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں، خون ہو جاتے ہیں. اور یہ جھوٹی خبریں پھیلانا خاندانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خاص کر ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لیے یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. جیسے آج کل کا یہ دور ہے، اب یہ جو اس وقت حالات ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، خیر یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن آج کل تھوڑی سی یہ جنگ زیادہ عروج پر ہے. اسی طرح جیسا ہمارے ملک کے اوپر دشمن نے حالات ایسے مسلط کر رکھے ہیں، جنگ کے حالات مسلط کر رکھے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر یہ خبریں، جھوٹی خبریں پھیلانا اور بھی زیادہ مسلم معاشرے کے لیے اور اسلامی سلطنت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اور اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کوئی سلسلہ جس میں سے میں نے پہلے کہا کہ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ دور ہے، زمانہ نبوت ہے، وہی بھی آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اس کے باوجود لوگوں نے، ملکہ جو اس کی بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی. حالانکہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ وہ پاک دامن ہے، ان کا کردار صاف ستھرا ہے. ملکہ نے اپنی طرف ان کو بہلانا پھسلانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا. بادشاہ کو دیکھا ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی کہ دیکھو میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی صفائی دی. اگر اللہ رب العالمین ان کی صفائی نہ دیتا تو شاید ان کو اس سے بھی زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا. اب اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا ان کے لیے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ وہ چلتے چلتے پھر ان عورتوں نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے، ان کے شر سے مجھے بچا لے. وہ تو انہوں نے خود پسند کی تھی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے. تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے جیل کا انتخاب کیا. یا جیل ہے تو یا یہ کہ ان کے سامنے میں سرنڈر کر جاؤں. میں ان کے سامنے سرنڈر تو نہیں کرتا، پھر جیل چلا جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور لیکن اس کا جو نقصان ہوا ظاہری طور پر، وہ نقصان بہت زیادہ ہوا. اور پھر آگے دیکھیں، سیدہ مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے اوپر بھی قوم نے جھوٹا الزام لگایا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر لیا؟ وہ تو اللہ رب العالمین نے صفائیاں دی. انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کے اندر بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ اپنی والدہ کی صفائی بیان کی. تو اللہ رب العالمین نے یوں ان کو ان کے شر سے محفوظ رکھا. لیکن جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ فطور تھا وہ فطور نہیں گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی تیاری کی، سازش کی. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اسی وجہ سے انہوں نے قتل کیا تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے کے اندر چیر دیا گیا تھا، درخت میں انہوں نے بنا لی، انہوں نے درخت کاٹ دیا. اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ مریم کے ساتھ بدکاری کی. اور حضرت عیسیٰ بھی الزام کیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ ورد الحرام ہے، اس وجہ سے ان کو سزائے موت دینی چاہیے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول، ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو نہ ما قتلوا وما صلبوا، نہ تو قتل کیا نہ سولی چڑھائی دی. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو محفوظ رکھا. لیکن ان لوگوں کا الزام یہ اپنی جگہ کے اوپر جھوٹا الزام انہوں نے لگایا اور تہمت انہوں نے لگائی. یہ یہودیوں کی شروع سے سازش ہے کہ ان یہود نے اپنے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا. اور خاص کر آج کے دور کے اندر انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جھوٹے تہمتیں لگائیں. اور پھر آج کے دور کے اندر بھی یہ مسلمان خاص کر علماء پر، قراء پر، دین کے داعیوں پر یہ جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، اور آج بھی یہ لگا رہے ہیں، اور یہ شاید آئندہ بھی لگاتے رہیں گے. تو مسلمان بھی ان کے اندر، اس معاشرے میں ان کے اندر ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ عام بندے کو دین سے دور کرنا ہے. وہ یہ ایسی خبریں بنا کے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو جی، یہ دین والے ایسے ہیں، یہ مولوی ایسے ہو گئے، یہ قاری ایسے ہو گئے، یہ دین کے داعی ایسے ہو گئے، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور جو عام آدمی ہے پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ توبہ، مولوی توبہ توبہ، تو مولوی ایسے کر دیا، مولوی ایسے کر دیا. تو مسئلہ یہ کہ پورے اسلام کے مقدمے کو کمزور کرنا ہے. آپ اس کے بعد دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ دیکھ لیں جنگ احد ہے. جنگ احد میں کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اور مسلمانوں کے اندر جو انتشار پھیلا، مسلمان بد دلی کا شکار ہوئے. بہت سارے مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ کو بظاہر چھوڑ کر
چلے گئے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب میدان میں؟ ہم تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی حوصلہ افزائی کی. اللہ رب العالمین نے پھر ان کو شیطان کے حملے سے بچایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں. اگر میدان جہاد میں شہید کر دیے جائیں یا اپنی طبی موت فوت ہو جائیں تو کیا تم میرے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت نازل ہوئی، قرآن مجید نے ان کی تربیت کی، یہ واپس پلٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اس کا یہ شروع سے یہ کام رہا ہے. پھر آگے دیکھ لیں واقعہ افک ہے جو عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس منافق نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی، سیدہ پہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ، وہ تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان رہے، صحابہ کرام پریشان ہوئے، اور اس قدر پریشان ہوئے کہ ایک مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے دوچار رہے. تو اس نے تو خبر اڑائی، اور کئی اس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے جو بظاہر سچے پکے مسلمان تھے. اور کیا تھا، جب ان کو خبر ملی، حسان بن ثابت ہیں سچے عاشق رسول ہے، ان کو جب خبر ملی کہ اچھا سیدہ یہ کر دیا، اچھا پھر یہ ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ذرا سی کسی کو خبر ملے وہ پھر خوشی کے ساتھ اس خبر کو آگے بلاتا ہے، کہتا ہے چلو اس کے ساتھ ویسے تو میں لڑ نہیں سکتا، اس کی خبر ذرا پھیلاؤ، اس کو معاشرے میں تھوڑا سا ذلیل کرو. اور اسی طرح سیدہ زینب تھی، سیدہ زینب کی بہن جو تھیں وہ حمنہ بنت جاج وہ تھیں، اسی طرح مصطح بن اساسہ. اب یہ سارے مسلمان ہیں، یہ بھی ان کی خبروں میں آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اللہ رب العالمین نے پھر وحی کے ذریعے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر مسلمانوں کو اطمینان ہوا. اب اس میں کیا تھا کہ کردار کیا ہونا چاہیے تھا، اور ہوا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ ہونا چاہیے تھا تمام مسلمانوں کا. اور آج کے دور کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ کیا، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کو خبر پتہ چلی ہے عائشہ صدیقہ کی؟ کہاں پتہ چلی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ، پھر کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سبحان اللہ. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں الفاظ کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ بتا مجھے یہ بتا، تو اس جگہ پہ ہوتی تو کیا تو ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ کہا نہیں توبہ توبہ، صبح میں توبہ تو میں تو ایسی حرکت کر سکتی ہوں، میں آپ کے ساتھ غداری کروں گی، میں بدکاری کراؤں گی؟ یہ تو آپ کے ساتھ غداری ہو نہیں سکتا کہ میں ایسے کام کروں. میں ایک آزاد قبیلے کی عورت ہوں، اور پھر ایک آپ کا اسٹیٹس ہے، میں آپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے عائشہ تجھ سے 1000 درجے بہتر ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، بھلا وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. فرمایا مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب یہ خبر سنتے فوراً کہتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نعوذ باللہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایسی حرکت کری، ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ ہے یہ. اعرضوا عنہ، اس سے منہ موڑ لو، چھوڑ دو اس کو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جب ایسی خبر سنیں پیچھے ہٹ جائیں. اور اسی طرح آگے دیکھیں صلح حدیبیہ پر کفار نے یہ خبر اڑائی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ہم نے شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور جب وہاں پہ گئے انہوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں. انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے نہیں آیا، میں تو سفیر بن کے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ کے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، چل پھر کر کے دکھا تو جا بھی نہیں سکتا. اور خبر اڑا دی کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا. مسلمان کتنی بڑی پریشانی سے دوچار ہوئے. اور وہ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایک امتحان تھا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے امتحان بھی لیا. لیکن مسلمان بظاہر پریشان تو ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے. 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور درخت کے نیچے جمع ہو رہے ہیں کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو یہ جھوٹی خبریں ہر دور میں اڑائی گئی ہیں. اور پھر اسی طرح ایک انہی جھوٹی خبروں فیک نیوز میں سے ایک نیوز یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے یہ خبر اڑائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا. تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام میں تلوار چلائی ہے وہ حضرت زبیر ہیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ تلوار نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے. کہا کون ہوتا ہے رسول اللہ کو گرفتار کرنے والا؟ میں اپنی جان پہ لڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زبیر کو دیکھا پوچھا کیوں خیر ہے؟ بڑے پریشان نظر آ. کہا اللہ کے رسول یہ خبر سنی تھی تو آپ کے پیچھے آ گیا ہوں. تو یہ خبریں فیک نیوز چل رہی ہیں شروع سے. اور پھر یہ کہ ہمیں اس میں دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی خبر اڑاتا ہے وہ سب سے پہلے جھوٹ تو بولتا ہے، فیک نیوز چلاتا ہے.
بعد میں بیشک وہ سوری کرے، لیکن ایک دفعہ اس نے جھوٹ تو بولا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق تو ٹھہرا۔ اللہ کی لعنت اس پہ آ گئی، جس پہ اللہ کی لعنت آ گئی اس پہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت آ گئی، اور سارے کائنات کے لوگ بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اب لوگوں کو یہ پتہ چلتی کہ یہ خبر اس نے پھیلائی ہے، جھوٹی خبر پھیلائی ہے، تو لوگ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا لعنت ہو، تو جو بڑا معتبر نظر آتا ہے لیکن ایسی تو خبریں پھیلاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جیسے میں نے پہلے ضمن عرض کیا کہ ہمارا میڈیا اس میں آج سر فہرست ہے، بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صرف کیا ہے کہ ان کو خبر ملنی چاہیے کہیں سے 10 مثالیں اور لگا کے اور پھر اس کے ساتھ آگے چلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سبحان اللہ، جب باپ کا کردار صاف ستھرا ہو نا تو پھر باپ اپنے بچوں کی تربیت یوں کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ان کی تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا جو خبر، جو بات، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دے، الی ما لا یریبک، جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی اس کو اختیار کر۔ ایک چیز شک ہے، خبر ہے، آپ کو کوئی ملتی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے تو چھوڑ دیں، اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ جیسے قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، فرمایا جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑے۔ ایسے جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے کان لگا کے ادھر آ بھائی وہ خبر پتہ، ادھر آ بھی وہ خبر پتہ چلی، فلاں کی خبر پتہ چلی، فلاں کی خبر پتہ چلی، کسی کی بہن کے پیچھے، کسی کے بیٹی کے پیچھے، کسی کی بیوی کے پیچھے، کسی کے نفس عزت نفس کے پیچھے پڑے ہوئے، صبح شام ایک ہی کام ہے اور کام ہی نہیں ہے۔ پڑوسی کا یہ تو نظر نہیں آتا کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، بھوکا سویا کہ نہیں سویا، لیکن یہ نظر آ جاتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی نے آج کپڑے کون سے پہنے اور کہاں جا رہی تھی۔ شرم کی بات ہے اس معاشرے کے اندر، یہ بڑا نظر آ جاتا ہے جی بڑے اچھے کپڑے پہن کے فلاں جگہ پہ جا رہی تھی، یہ بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ بھوکا سویا ہے، کھایا ہے، کوئی کچھ نہیں کھایا۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی، اور ساتھ کیا فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَةٌ، فرمایا سچائی جو ہے یہ طمانیت کا باعث ہے، اطمینان قلب کا باعث ہے۔ سچے بندے کو کیا کسی قسم کا ڈر ہے؟ تو سچائی اختیار کریں، جھوٹ سے بچیں۔ اور میں وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، فرمایا بے شک جھوٹ جو ہے وہ انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ کہا نا کہ داما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے۔ تو میں شک میں کون سی چیز ڈال دی ہے؟ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، بے شک جھوٹ انسان کو شک میں ڈالتا ہے۔ وہ جھوٹی خبر ہو، وہ جھوٹی ویڈیو ہو، وہ جھوٹا میسج ہو، جھوٹا SMS ہو، وہ جھوٹا سٹیٹس ہو، وہ جھوٹی کسی کی تقریر ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا یہ انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جھوٹ سے کوسوں دور تھے، سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو پھر بچوں کو بھی ایسی تربیت کی ہے۔ آج ہمارے کیا ہے، باپ اگر جھوٹا ہے تو بچہ اس سے بڑا جھوٹا، وہ جھوٹوں کا عیدی ہوگا، کیونکہ اس نے گھر سے جھوٹ سیکھا ہے، ماں سے جھوٹ سیکھا ہے، باپ سے جھوٹ سیکھا ہے، نانا اور دادا سے اس نے جھوٹ سیکھا، تو وہ کیا سچائی کے اوپر آئے گا، وہ سچ بولے گا۔ وہ اس سے 2 ہاتھ آگے اگار کے بچے، ویسے ہی جو 6 جنریشن ہے یہ ویسے ہی 10 ہاتھ آگے ہیں۔ آج کے بچے کو آپ پڑھا نہیں سکتے، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں آج کے بچے۔ اور پھر جھوٹ پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ معمولی چیز ہے، جی چلو خبر آئی پھیلا دی، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کہیں گے سوری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ مجھے 2 فرشتے آئے، مجھے لے گئے ایک جگہ پہ لے گئے، کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ترشول ہے، اور فرمایا کہ وہ اس بندے کو دیکھا، اس کے بندے کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے جبڑے کو لوہے کے ترشول کے ساتھ چیرتا ہے، اور یہاں تک پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور یہ اس کو چیر دیتا ہے، اس کے منہ کو، جبڑے کو چیر دیتا ہے زور کے ساتھ، اور یہ پھر ٹھیک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان 2 بندوں سے کہ اس بندے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول یہ وہ بندہ ہے کہ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر لیتا ہے، تیار کرتا ہے، اور پھر اس کو پھیلاتا ہے، حتیٰ کہ پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے وہ خبر، اور پھر یہ مزے کے ساتھ شام تک اس کے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا میری خبر کا، کتنے لوگ آپس میں لڑے اور کتنے لوگوں میں فساد پھیلا، پھر اس کا رزلٹ بھی دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ۔ تو اب اس کو اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے، یہ رزلٹ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر خبر وائرل کرنا، جھوٹی خبر، فیک نیوز بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے بیان کر دینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، بس اس کے بعد زبان میں آ گئی، کان میں پڑ گئی اور اس نے 2-4 مثالیں ساتھ لگائے اور اس کو بیان کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جھوٹی خبر وائرل کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. فرمایا اتنا اس کو جہنم کی گہرائی کے اندر وہ نیچے چلا جاتا ہے. جرم کیا کیا؟ کسی کا قتل کیا، شرک کیا، کفر کیا، صرف ایک کام کیا کہ جھوٹی خبر کو اس نے آگے پھیلا دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا، کفا بالمرء کذبا، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، کوئی سند نہیں چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی کے لیے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے. فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو بات سنے اس کو بیان کر دے. بس سن لیا، اب اس کے ہضم نہیں ہو رہی، اس کو بات اب اس نے بیان کرنی ہے، بس منہ میں بواسیر ہے، یہ بس اب بولنا اس نے ضروری ہے، جی جھوٹ سنا ہے بیان کرنا ہے. تحقیق نہیں کی بھی، یار میں پوچھ تو لوں پہلے اس سے، خبر کی تحقیق تو کر لوں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں کہ فتنہ و فساد کا ذریعہ ہی یہ فیک نیوز ہے. یہ جو جھوٹی خبریں ہیں نا، جو تعویلات ہیں، جو مشتبہات ہیں، کچھ خبر تو ایسی ہوتی ہے جو واضح ہوتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشتبہات ہیں کہ پتہ نہیں. تو ایسی جو چیزیں بیان کرنے والے یہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فتنہ اور فساد چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ ایسی باتوں کو لیتے ہیں جن میں متشابہات پائی جاتی ہیں، جن میں شبہ پایا جاتا ہے، ایسی باتوں کو لیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اس سے فتنہ فساد چاہتے ہیں، اس کے ذریعے بس معاشرے میں فتنہ فساد کسی طریقے سے پھیلے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں فتنے سے بچ کے رہو. کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اسی طرح ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ ہم جھوٹی خبروں سے کیسے بچیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے ضمناً کہ جھوٹی خبریں معاشرے میں پھیلانے والے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، خواہ وہ کسی بھی روپ میں آئیں، خواہ وہ کوئی ڈیوائس کے ذریعے پھیلائیں، خواہ اپنی زبان کے ذریعے پھیلائیں، خواہ اخبارات کے ذریعے پھیلائیں، کتابوں کے ذریعے پھیلائیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور ہیں. اور ایسے لوگ بسا اوقات دو اپنے خاندانوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، بھائی سے لڑا دیا جاتا ہے، بہن کو بہن سے لڑا دیا جاتا ہے، بسا اوقات اولاد کو والدین سے لڑا دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کہیں سے بھی آئے، کوئی بندہ تم سے بیان کرنا، فرمایا فتبینوا، کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام تحقیق کرنی ہے اس خبر کی، جس کے متعلقہ خبر ہے اس کے پاس چلے جائیں، اس کو میسج کر لیں، اس کو کال کر لیں، اس کے پاس اس کو بل مشافہ مل لیں کہ پیارے بھائی، پیارے بیٹے، پیاری بہن، محترم بزرگ، میرے عزیز، میں نے تیرے بارے میں یہ خبر سنی ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، یا تو نے بات کی ہے، یا تو نے یہ عمل کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ پھر وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کیا خبر ہے. ایک طرف سے سن کے آپ نے کہیں سے سنی، اچھا کیا پتا اس کے ساتھ لگ دی ہو اور وہ اسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہو، بھی چلو تھوڑا سا اس کو ذلیل کرتے ہیں معاشرے میں، اس کے بارے میں خبر اڑاتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس خبر کو بغیر تحقیق کے لے کے چل پڑے، تو گناہ گار آپ بھی ہوئے، جس نے بیان کی وہ بھی گناہ گار ہوا، آپ بھی گناہ گار ہوئے. تو قرآن یہ کہتا ہے فتبینوا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے آپ تحقیق کر لو. تحقیق کرنے کے بعد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، فرمایا تم اپنی نادانی کے سبب کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالو گے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے دوست کو، نہ اپنی فیملی کو، کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالو گے، تمہارے شر سے بچے رہیں گے. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعرضوا عنہ، فرمایا جب دیکھو نا خبر کی تحقیق ہو گئی ہے، بھیا جھوٹی خبر ہے، فرمایا پھر کیا کرو؟ اعرضوا عنہ، واذا سمعوا اللغو، جب جھوٹ کو سنو اعرضوا عنہ، سے اعراض کرو، یا جھوٹی خبر ہے چھوڑ دو، بس اس کی گرہ میں نہ جاؤ، اس کو نہ پوچھو، ہاں جس نے اڑائی اس کو ڈانٹو سخت، اگر آپ سزا دے سکتے ہو اس کو سزا دو، ورنہ یہ کہ اس سے کنارہ کشی کرو، اور اس کو سختی سے ڈانٹ دو کہ آئندہ یہ خبر نہیں بیان کرنی، اگر بیان کی تو میں تیرے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کروں گا. تیسری چیز فرمایا لیسمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو تم میں سے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، سچی بات کہے، خیر کی بات کہے۔ اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، عقل اور شعور ساتھ نہیں دیتا، اول یصمت، چپ کر جائے، منہ بند رکھے اپنا۔ بولنا ضروری ہے کیا؟ چپ کر جائے، بس یہ چپ کرنا بھی فرمایا اس کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو پھر چپ کر جائے، نہیں رکھتا تو پھر لگا رہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو پھر یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو، کسی کے اوپر زنا کا الزام ہو، کوئی تہمت ہو، جھوٹی خبر سنی ہے، قالوا ھذا افک مبین، پھر کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے کھلم کھلا۔ اور یہودیوں کا کیا کام تھا؟ یہ کام تو منافق بھی یہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ الزام لگا دیا، مسلمان بھی پریشان ہو گئے، منافق خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہاں اب مزہ آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ یہودی بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ ہم سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کا اگر تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جو کفر کے اندر دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو ان کی دوڑ دھوپ کفر کے اندر آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا، فرمایا یہ یہودی بھی ان میں سے ہیں اور دیگر منافقین بھی ان میں سے ہیں، سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سچ نہیں ان سے سنا جاتا۔ آپ سچ بیان کریں گے منہ دوسری طرف کر لیں گے، کانوں میں ثقل پن آ جائے گا، کانوں میں بوجھ آ جائے گا۔ اور جب کوئی جھوٹی خبر ان کے پاس لے کے جائیں، کسی کے اوپر تہمت لگانے والی بات ہو، کسی کی عزت اچھالنے والی بات ہو، تو فوراً بڑے کان لگا کے سنیں گے۔ ہاں سماعون، بڑے غور سے سنیں گے، للکذب، جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، پھر دوسری قوم کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، فرمایا پھر یہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ کو سن کر اس کے مزید اس کے اندر یہ چینجنگ کر کے اس کو بات کو اس کے موقع سے ہٹا کر اور زیادہ جھوٹ ساتھ لگا کر یہ بیان کرتے ہیں۔ ارادہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفرت، جھوٹ، بغض یہ بھرا ہوا ہے۔ جھوٹی خبریں ان کے کانوں میں ڈال ڈال کے ان کے کان پک گئے ہیں، مہر لگ چکی ہے، یہ سچ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، سب سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ابھی یہ پاکستان کے اوپر حالات ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں جنگ کے، اور اس حالات میں سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو الرٹ رہنا ہے۔ کوئی بھی خبر آپ کو بتائی جائے، کوئی بھی چینل بتائے آپ کو، چاہے مفتی صاحب بتائیں، مولانا صاحب بتائیں، اس کی تحقیق ضرور کریں۔ بھیا شاید کیا پتا مولانا صاحب کو بھی کسی نے جھوٹ بتایا ہو، تو اس کی تحقیق کرے کہ واقعہ ایسا ہوا ہے۔ اب یہ جیسے پہلگام کا واقعہ ہوا اور فوراً میڈیا، انڈین میڈیا کتے کی طرح انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے، ابھی پاکستان نے لگایا، فلاں مولوی نے لگایا، فلاں جرنل نے لگایا، فلاں جرنل نے یہ کیا، وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے محترم آرمی چیف صاحب کو بھی انہوں نے اس میں انوالو کر رکھا ہے۔ پھر آئی ایس آئی کے پہلے ایک ہی جنرل عاصم نہیں سنبھالا جاتا تھا، اب تو آئی ایس آئی کے چیف بھی جنرل عاصم صاحب آ گئے ہیں، تو اب تو دو آ گئے ہیں۔ یہ کیا، اس طرف ان کا کیا، اب جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں صبح و شام۔ اور جی پروفیسر سیف اللہ جو ہے اس نے یہ ماسٹر مائنڈ ہے، وہ بیچارہ لوگوں کی خدمت خلق کر رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کو رکشے دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اس نے جناب یہ رکشے میں بم فٹ کر کے جناب بارڈر کی طرف روانہ کر دیے۔ ایسا جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ مولانا مسعود ارض صاحب کو انوالو کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارے عرصہ دراز سے جیل میں ہیں، قید میں ہیں۔ اسی طرح حافظ محمد سعید صاحب کو انوالو کیا جا رہا ہے، وہ بھی عرصہ دراز سے جیل میں قید میں ہیں۔ تو یہ جتنا زیادہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اس وقت، یہ میڈیا کی جنگ ہے، نفسیاتی جنگ ہے اس وقت۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم خار دشمن ہمارے صفوں میں یہ ایسی دوڑاتا ہے، خبریں دوڑاتا ہے کہ تاکہ یہ لوگ بد دل ہوں، اپنی فوج سے بد دل ہوں، اپنے حکمرانوں سے بد دل ہوں اور گھروں سے نکلیں۔ اور جب ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، گھروں کو چھوڑیں گے، تو پھر گھروں میں لوٹ مار وہ خود کریں گے۔ دو واقعے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جن میں میں خود، جب یہ اوجڑی کیمپ کے یہ دھماکے ہوئے تھے، بہت سارے بزرگوں کو راولپنڈی میں جو تھے یاد ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ یہ تو بم بلاشی یہاں پہ ان کے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے جو بھی اس کا ہوا، ہم اس وقت یہ راولپنڈی کیمپ میں تھے، تو یہ خبر اڑا دی گئی کہ یہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور دشمن اب آپ کے گھروں پہ پہنچ چکا ہے،
اور جی بم والے آ گئے جناب، دشمن آ گئے، نکلو نکلو گھروں سے نکلو. وہ خواتین بیچاری گھروں سے نکلی ہیں، گھروں سے نکلا کیا، کئی بچے اغوا ہو گئے، کئی بچیاں اغوا کر لی گئیں. اب مرد بیچارے گھر پہ نہیں ہیں، وہ ڈیوٹی پر ہے. اچھا گھروں کی پھر لوٹ مار ہو گئی. خبر کی بعد میں پتہ چلا، پھر فوج نے اعلان کیا بھئی کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھروں کو واپس آؤ. اور یہ 2002 میں یہ بھی اس طرح کے حالات ہیں جس طرح آج کل حالات ہیں. اس وقت میں برکی میں تھا، یہ BRB نہر کے ساتھ آگے ایک مرکز تھا، وہاں پہ میری ڈیوٹی تھی. تو رات کو جو ہے یہ معمول کی ان کی گشت ہوتی رہتی ہے، بارڈر ایریا میں موونگ کرتی رہتی ہے آرمی. تو یہ اسلحہ اپنا لے کے جا رہے تھے، ٹینک وغیرہ لے کے جا رہے تھے، کسی نے دشمن نے خبر اڑا دی. یہاں سے وہ تقریباً 7 کلومیٹر آگے بارڈر ہے، تو وہاں سے کسی دشمن نے خبر اڑا دی کہ جناب انڈیا نے حملہ کر دیا. اب کیا تھا، اتنی بات کرنی تھی. سب سے پہلے جن کی دوڑیں لگی معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ کوئی میرے پولیس والے بھائی بیٹھے، سامنے تھانہ تھا برکی تھانہ. وہ برکی تھانے کے پولیس والوں نے کیا کیا، انہوں نے گنے وہیں پہ پھینکی اور دیواروں سے چھلانگیں لگا کے، گیٹ بھی نہیں، دیواروں سے چھلانگیں لگا کے بھاگ رہے ہیں. کیا ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا. اچھا وہ وائرلیس پہ کہیں پیغام آپس میں ہوا تو اس میں کہیں ان کو شک ہوا تو وہ بھاگ پڑے. اچھا وہ پولیس والا کا جب بھاگنا تھا تو عوام کہتی بھائی پولیس والے بھاگے تو ہم بھی بھاگو، نکلو گھروں سے. وہ گھروں سے جب نکلے، BRB نہر پہ رینجر کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے. وہ ہٹ آگے سے ہٹ، انڈیا نے حملہ کر دیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا یار ہم فوج والے، ہمیں نہیں پتہ، تمہیں بڑا پتہ چل گیا. اب دیکھو پولیس والے بھی بھاگ کے جا رہے ہیں. اور پھر وہ آئے، انہوں نے تمام مساجد میں اعلان کروایا. مجھے بھی کہا کہ مول صاحب اعلان کریں گے، فوج کی طرف سے اعلان کیا کوئی حملہ شملہ نہیں ہوا، واپس گھروں کو آؤ. اچھا جب یہ واپس گھروں کو آئے تو وہی تھا، گھروں کا صفایا ہو چکا تھا. تو یہ دشمن ان حالات میں خبریں اڑاتا ہے. تو کبھی بھی کسی خبر کے اوپر بھی آپ تحقیق کرے کے بغیر اعتماد نہ کریں، ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کے اندر بڑے بڑے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ پہلے تو یہ جہلوں کا کام ہوتا تھا، آج کل بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب عمومی طور پہ سیافت والے جو ہیں، سیافی حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ڈگریوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے اندر جھوٹی خبریں اڑا رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے جھوٹی خبر اڑانا تو معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. لڑائیاں جھگڑے سے پھیلتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حالات کے اندر ایمان اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے. دیکھیں 2 ہی بنیاد پہ جنگ لڑی جاتی ہے، یا ایمان کی بنیاد پر یا اسلحے کی بنیاد پر. ایمانی لحاظ سے بھی ہم بہت کمزور ہیں، ہماری حالت آپ کو سامنے، ہمارے سامنے ہی ہے. مسجدیں غیر آباد ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اسلحے کے لحاظ سے بھی ہم کافی پیچھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں سرخرو کرے. وما علیہ